اللہ تعالیٰ کا شکر ہم سب ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں خوشی کا یہ بھرپور موقع مجھے اور آپ کو، عالم اسلام کو، پوری امت کو عطا کیا۔ سال میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو موقع اہل ایمان کو خوشی کے ملتے ہیں یا خوشی منانے کے ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل ایمان کے یہ دو بڑے خوشی کے تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، قربانی والی عید ہے۔ لیکن اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک قول کو دیکھا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو دیکھا جائے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی خوشی صرف ان دو تہواروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مومن کی زندگی کا لمحہ لمحہ دراصل خوشی کا لمحہ ہے۔ مومن کی ساری زندگی ہی اللہ تعالیٰ نے خوشیوں سے مزین کی ہوئی ہے، بشرطے کہ مومن اس خوشی کو پہچان لے اور جان لے کہ خوشی کیا ہے، خوشی کس چیز کا نام ہے، خوشی حاصل کیسے ہوتی ہے، خوشی منائی کیسے جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دن مومن کا نیکی کی حالت میں گزر جائے، جس دن مومن کو نیکی کی توفیق مل جائے، دراصل وہی دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، وہی دن مومن کے لیے خوشی کا دن ہے۔ گویا مومن کی حقیقی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ تجربے کی بات ہے اور واقعی یہ حقیقی بات ہے کہ جو تسکین، جو راحت، جو سکون، جو اطمینان، جو دلی قرار، جو ٹھنڈک مومن کے دل کے اندر نیکی کر کے آتی ہے، وہ نیکی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ غلط فہمی میں بعض مرتبہ ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم خوشیوں کے سامان کو خوشی سمجھ بیٹھتے، راحت کے سامان کو ہم راحت سمجھ بیٹھتے۔ سامان راحت اور ہے، خوشی کا سامان اور ہے، جس کو ہم بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی کا تعلق سامان کے ساتھ نہیں ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے، دولت کے ساتھ نہیں ہے، جائیداد کے ساتھ نہیں ہے، اثاثوں کے ساتھ نہیں ہے۔ خوشی کا تعلق انسان کی باڈی کے اندر جو مین پرزہ ہے، جس کو ہم دل کہتے ہیں، دل کی کیفیت کے ساتھ۔ اگر دل مطمئن نہیں تو محلات کے اندر رہتے ہوئے انسان بے چین ہے، بے قرار ہے۔ اگر دل مطمئن ہے، دل کے اندر اطمینان ہے، تو کچی کوٹھی، کچی جھونپڑی کے اندر رہ کر بھی انسان خوش ہے، مطمئن ہے۔ تو گویا مومن کی خوشی کو نیکی کے ساتھ جوڑا ہے، ایمان کے ساتھ جوڑا۔
جو دن نیکی میں گزر گیا وہ خوشی کا دن۔ اب آپ سوچتے جائیں کہ کس طرح مومن کی زندگی کا لمحہ لمحہ خوشی بن سکتا ہے، کہاں کہاں ہم نیکی کو اپنا سکتے۔ جس دن مومن گناہ سے محفوظ رہا وہ دن مومن کی خوشی کا دن ہے، کیونکہ گناہ انسان کو بے چین کرتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان اگر ایمان موجود ہے تو ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس لیے کہ اس کا ضمیر اندر سے دل اندر سے اس کو ملامت کر رہا ہوتا، کیا کر دیا ہے کیا کر دیا ہے یہ تیرے کرنے کا کام تھا، بڑا نامناسب کیا ہے۔ گناہ بے چین کرتا ہے، جبکہ نیکی انسان کو اطمینان کی طرف لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو تہواروں میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف بلایا ہے، نماز کی طرف بلایا ہے۔ اور جب بھی مومن کے اطمینان کی طرف اللہ جل شانہ بلاتے ہیں تو ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ پورے کا پورا رمضان نیکیوں سے بھر دیا، سحری سے لے کے افطاری تک پورا دن روزے کی نیکی سے مومن کو شان بخشی کہ مطمئن رہو تم اللہ کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، اللہ کے لیے پیاس برداشت کر رہا ہے۔ مومن دن کو روزے سے لذت حاصل کرتا ہے، رات کو قرآن سننے سے لذت حاصل کرتا ہے، کہیں سحری اللہ کا حکم اور پیغمبر کی سنت سمجھ کر لذت حاصل کرتا ہے، کہیں رمضان کے اندر ہی صدقہ فطر کے طور پر دوسروں کی خدمت سخاوت کا ملکہ، یہ بھی بہت اطمینان دیتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے تو آخرت میں تو جو ملے گا سو ملے گا، دنیا ہی کے اندر اس کا رزلٹ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا۔ اسی لیے ہماری دونوں یہ بڑی خوشیاں، دونوں تہوار، ان کو ایسے منانے کا حکم دیا گیا کہ اس میں اپنا خیال نہیں دوسرے کا خیال کرنا۔ عید الفطر میں صدقہ فطر کے طور پر دوسروں کا خیال کرنا ہے، اس عید میں قربانی کی صورت میں ایثار قربانی، یہی تو فرق ہے مومن کی خوشی میں اور غیر مسلم کی خوشی میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ غیر مسلم جو ہے اس کے خوشی منانے کے طریقے، سلیقے، اسلوب اور ڈھنگ اور ہے، مومن کی خوشی منانے کا طریقہ، سلیقہ، اسلوب اور ڈھنگ اور ہے۔ کسی نے کہا نا کہ تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ جس کے سینے میں اللہ کی محبت رکھی ہوئی ہو، اللہ کے محبوب کی محبت رکھی ہوئی ہو، اس کا طرز کلام ہی اور ہوتا ہے، اس کا طرز زندگی ہی اور ہوتا ہے۔ جب کافر اپنی خوشی مناتا ہے تو وہ اچھل کود کرتا ہے، جب مومن اپنی خوشی مناتا ہے تو وہ اچھل کود نہیں، وہ قیام اور قعود کرتا ہے۔ کبھی کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اللہ کو منوا رہا ہوتا ہے، کبھی رکوع کر کے اللہ کو منوا رہا ہوتا ہے، کبھی سجدہ کر کے وہ سکون جو مومن کے سجدے میں ہے۔ پوری کی پوری کائنات کی کسی نعمت کے اندر اللہ نے وہ سکون نہیں رکھا ہوا، بشرطے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں کس ذات کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کے یوں کس ذات کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، میرا تعلق کس ذات کے ساتھ مل گیا۔ تو غیر مسلم جب خوشی مناتا ہے تو دوڑتا بھاگتا ہے، مومن جب خوشی مناتا ہے تو راتوں کو جاگتا ہے، جاگ کر اللہ سے کال ملاتا ہے۔ غیر مسلم جب خوشی مناتا ہے تو وہ شراب و کباب کی طرف جاتا ہے، اور مومن جب خوشی مناتا ہے تو وہ فکر یوم حساب کی طرف جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ غیر مسلم جب خوشی مناتا ہے تو اس کی زندگی شیطانی منظر پیش کرتی ہے۔
جبکہ مومن جب خوشی مناتا ہے تو اس کی زندگی رحمانی منظر پیش کرتی ہے، رحمانی منظر۔ غیر مومن جب خوشی مناتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈول ڈمکے ہوتے ہیں۔ ادھر جب مومن خوشی مناتا ہے تو وہاں رکوع اور سجدے ہوتے ہیں، وہاں گانے بجانے ہوتے ہیں۔ اور ادھر جب مومن خوشی مناتا ہے تو اللہ کی رحمت کے بہانے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، رحمت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح غیر مومن جب خوشی مناتا ہے تو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، مومن بھی جب خوشی مناتا ہے کھانے کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی، لیکن مومن کی خوشی میں ایک اضافہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کے لیے کم، کھلانے کے لیے زیادہ، پینے کے لیے کم، پلانے کے لیے زیادہ، پہننے کے لیے کم، پہنانے کے لیے زیادہ خوشی مناتا، دوسروں کو کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، پہنانے کے لیے۔ غیر مسلم جو خوشی مناتا ہے تو مادہ پرستی کے اندر اتر جاتا ہے، مال، دولت، اثاثہ، جائیدادیں اور ان چیزوں کے اندر۔ لیکن جب مومن خوشی مناتا ہے وہ مادہ پرستی کے اندر نہیں اترتا، وہ خدا پرستی کے اندر اتر جاتا ہے، وہ تو اپنے اللہ کی رحمت کے اندر ڈوب جاتا ہے، رحمتوں میں غوطے لگاتا۔ اور جب غیر مسلم خوشیاں مناتا ہے تو وہ ہاتھ پیٹتا ہے، تالیاں پیٹتا ہے۔ جب مومن خوشی مناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہندو جب خوشی مناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہولی مناتے ہیں یا دیوالی مناتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک پھینک کے دوسرے کے کپڑوں کا بھی ستیہ ناش، اپنے کپڑوں کا بھی ستیہ ناش، صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، عجیب ایک کلچر پیدا کر دیتے ہیں وہ۔ لیکن جب مومن خوشی مناتا ہے تو کیسے خوشی بنی؟ آپ دیکھیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، نہاتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، اچھی خوشبو لگاتے ہیں اور صاف ستھرے بن کر اللہ کے پاک گھر کے اندر آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کتنا فرق ہے غیر مسلم کی خوشی میں اور مسلمان کی خوشی میں۔ غیر مسلم جب خوشی مناتا ہے تو ہلا گلا کرتا ہے، مومن جب خوشی مناتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ غیر مسلم جب خوشی مناتا ہے تو وہاں بے حیائی سر بازار ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے ان لوگوں کی خوشیوں کا حال کیا ہے۔ اور جب مومن خوشی مناتا ہے تو جذبہ ایمانی سے برسر پیکار ہوتا ہے۔ ادھر مصنوعی خوشی ہوتی ہے، عارضی خوشی کے کہکہے ہوتے ہیں، چہرے کے اوپر ہنسی ہوتی ہے مگر دل کے اندر اطمینان نہیں ہوتا۔ اور خوشی چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور چہرے کے اوپر صرف کہکہے لگانے کا نام نہیں ہے۔ جب تک دل کے اندر سے خوشی کی بہار نہ پھوٹے اور خوشبو نہ پھوٹے اس وقت تک مصنوعی چہرے، مصنوعی مسکراہٹیں، مصنوعی کہکہے، یہ خوشی نہیں ہے۔ کہا دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ جب دل ویران ہوتا ہے تو پھر بڑی بڑی کوٹھیوں کو دیکھ کر بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، فارم ہاؤسوں کو دیکھ کے بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، بنگلوں کے اندر رہتے ہوئے بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، بینک بیلنس اتنا کہ جس کا حساب کوئی نہیں مگر خوشی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ادھر سے خوشی کا سامان ختم ہو گیا۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ جب اس میں ویرانی آتی ہے تو پھر بازار کی رونقیں مجھے اور آپ کو خوشی نہیں دے سکتی، بازار کی چہل پہل مجھے اور آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ اندر نیکی کا نور ہوگا تو پھر دل کے اندر سرور ہوگا۔ ایک ارب پتی تاجر کا انٹرویو میں سن رہا تھا، صحافی نے اس سے سوال کیا زندگی میں سب سے بہترین اور خوشی کا لمحہ کون سا لمحہ؟ تو فرمانے لگے کہ میں خوشی کو زندگی کے ساز و سامان میں تلاش کرتا رہا، کوئی بہترین سے بہترین گاڑی ایسی نہیں جو میرے پاس نہ ہو، میرے پاس زمینیں بھی ہیں، میرے پاس پراپرٹی بھی بے بہا ہے،
ضروریات زندگی کی کوئی چیز اور کوئی نعمت ایسی نہیں جو میرے پاس نہیں ہے اور نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حقیقی خوشی سے میں ناآشنا تھا، حقیقی خوشی سے ناآشنا تھا۔ لیکن زندگی کا ایک لمحہ نہیں بول سکتا کہ جس لمحے کی وجہ سے مجھے اتنی خوشی ملی کہ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو غم کے بھی ہوتے ہیں، آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ پوچھا کون سا لمحہ تھا؟ کہ لگے میرے ایک دوست نے ہاسپٹل بنایا، معذور بچے وہاں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو میں وہاں وہیل چیئر تقسیم کرنے کے لیے گیا، بچوں کے لیے، معذور بچوں کے لیے۔ اور جب میں نے وہیل چیئر تقسیم کی تو تقسیم کرنے کے بعد جب میں واپس نکلنے لگا تو ایک پیارا سا بچہ وہیل چیئر کے اوپر ایسے خود چلاتا آیا اور آ کر میری قمیض ایسے پکڑ لی، ایسے میری قمیض پکڑ لی۔ تو میں نے مسکرا کر کہا بیٹا کیا بات ہے، کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے؟ تو وہ بیٹا مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا، تو کہنے لگا انکل نہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو میں نے پوچھا بھائی پکڑا کیوں ہے، میرے کپڑوں کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ تو میرے چہرے کی طرف دیکھ کے اس معصوم بچے نے کہا میں آپ کے چہرے کو اچھی طرح پہچان رہا ہوں، میں آپ کے چہرے کو اچھی طرح پہچان رہا ہوں، اپنی آنکھوں کی سکرین میں آپ کی تصویر میں لا رہا ہوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ فرماتے ہیں بس یہ لمحہ تھا میری زندگی کا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حقیقی خوشی کھانے میں نہیں کھلانے میں ہے، پینے میں نہیں پلانے میں ہے، پہننے میں نہیں پہنانے میں ہے، لینے میں نہیں عطا کرنے میں ہے۔ اور یہی چیز ہمارا دین بتا رہا ہے، خوشیوں کے تہوار میں یہی تعلیم ہمارا دین مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم اس فارمولے اور اس فلسفے پر عمل کر لیں کہ اپنی زندگی کو نیکی کے ساتھ جوڑ دیں تو یقین جانیں ہماری صبح بھی خوشی کی، شام بھی خوشی کی، دن بھی خوشی کا، رات بھی خوشی کی، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ خوشیوں کا لمحہ ہو جائے گا۔ جس طرح اقبال نے کہا نا کہ ہر لمحہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لمحہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ مومن اپنے ایمان کے اندر ترقی کرتا رہتا ہے، جو ایمان ترقی کرتا ہے، اطمینان ترقی کرتا ہے، سکون ترقی کرتا ہے، اور چین ترقی کرتا ہے، راحت ترقی کرتی ہے، کامیابی ترقی کرتی ہے، اس کی امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، مخلوق سے امیدیں کٹ جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ جو دینی تعلیم ہماری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکی کے ماحول میں ڈال کر نیکی کے ساتھ جوڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ فلسفہ سادہ الفاظ میں یوں ہمیں سمجھ آ جائے گا، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔